اردو صحت کے دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدھے سر کے درد سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آدھے سر کے درد سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ۔ آدھے سر کا اذیت ناک درد، جسے مائگرین بھی کہا جاتا ہے، نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، جو اپنے مریض کو کسی بھی کام کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ درد سر کے کسی ایک حصے میں اٹھتا ہے اور مریض کو ناقابل برداشت تکلیف کا شکار بنا دیتا ہے۔ مائگرین کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے، تاہم گھریلو ٹوٹکے اپنا کر وقتی طور پر آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مائگرین کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز زندگی ایسا رکھیں جس میں سر درد اٹھنے کے امکانات کم سے کم ہوں، جیسے اسکرینز کا بہت کم استعمال، وقت پر آرام اور دماغ کو زیادہ تھکانے سے گریز کیا جائے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ طریقے بتا رہے ہیں جنہیں مائگرین ہونے کے وقت اپنا کر آپ اس تکلیف کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ہینڈک سے مدد لیں۔ آدھے سر کے درد کے وقت سر کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ سب سے بہترین طریقہ ٹھنڈے پانی کا شاور لینا ہے، اور ایک طریقہ برف سے مدد لینے کا بھی ہے۔ تولیہ میں برف کے چند ٹکڑے لپیٹ کر 15 منٹ کے لیے ماتھے پر رکھیں۔ 15 منٹ بعد ہٹا کر دیکھیں۔ سر درد میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ اگر سر درد باقی ہے تو 15 منٹ بعد مزید برف رکھیں۔ سر کو آرام پہنچائیں۔ سر کے بالوں کو جکڑ کر رکھنا بھی سر میں تکلیف پیدا کرتا ہے۔ سر درد کے وقت خواتین کو چاہیے کہ بالوں کو ڈھیلا کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ نے سر پہ اسکارف یا ہیڈ پہنا ہوا ہے تو سر درد کے وقت اسے اتار دیں۔ مدھم روشنیاں۔ مائگرین کے وقت جس جگہ آپ موجود ہیں وہاں کی روشنیاں مدھم کر دیں۔ کھڑکیوں پر پردہ ڈال دیں۔ مستقل سر درد کا شکار رہنے والوں کو کمپیوٹر اور موبائل کی برائٹنس کم سے کم رکھنی چاہیے۔ تیز دھوپ میں نکلتے ہوئے سن گلاسز کا استعمال لازمی کریں۔ جبڑے کو تکلیف نہ دیں۔ بعض اوقات بہت دیر تک چیونگم چبانے سے بھی سر درد کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح پین یا کوئی سخت چیز چبانے، دانت پیسنے کی عادت بھی سر درد پیدا کر سکتی ہے۔ اس بارے میں ماہر دندان سے رجوع کریں اور اس عادت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ کافی بہترین حل۔ سر درد اور تھکن کا فوری علاج کافی یا کافی کا ایک بہترین کپ سر درد میں خاصی حد تک کمی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اردو صحت میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پھٹی ہوئی ایڑیوں کے بارے میں۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں ہوں یا پورے جسم کی خشکی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ نیم کا پودا جہاں تیز دھوپ میں چھاؤں دینے کے کام آتا ہے، وہیں اس کے پتے اپنی تمام تر خوبیوں سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں۔ نیم کے تو بیش بہا فائدے ہیں، جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ آج کل جلدی بیماریوں کا بڑھتا ہوا مرض ایکزیما جیسے امراض کو جنم دے رہا ہے، جس کی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ بھی نیم کے پتوں کا استعمال روزمرہ زندگی میں کریں تو یہ یقیناً آپ کے لیے مفید ہے
اور مہنگے علاج کروانے سے بچنے کا ایک سستا ذریعہ بھی ہے۔ نیم میں فائدے کے لیے کون سے اعضات اور کیمیائی اثرات پائے جاتے ہیں؟ نیم میں وٹامن سی، کیلشیم، فاسفورس، ایلکوسونگ، گلوٹامائن، پیرالائن، ٹیٹرا ڈی، کینوائک، سسٹائن، ٹائسورائن، کروٹائن، ڈوڈی کیوننگ، ڈوڈی، کینونگ اور کئی اہم اعضات اور کیمیا خواص پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے نہ صرف نیم کے تازہ پتے اور پھول بلکہ خشک پتے اور پھول بھی فائدہ مند ہیں۔ جسم میں ہونے والی خشکی، پھٹی ایڑیوں اور چہرے کی پھٹی جلد کا علاج نیم سے کس طرح کیا جاتا ہے؟ نیم کے پتوں کو تازہ لے کر ان کو پیسنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ تازہ پتوں کو پیس کر براہ راست دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں تو اس سے رنگت میں بھی نکھار پیدا ہوگا اور آپ کے کھلے مسام بھی گرد و غبار سے پاک ہو سکیں گے۔ خشک پتوں کو چونکہ پیسنا آسان ہے اور اب تو بازار میں نیم کے خشک پتوں کا پاؤڈر بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ اس پاؤڈر کو 1 چمچ دہی اور 2 چمچ دودھ میں اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگانے سے پھٹی ہوئی جلد بھی نکل جاتی ہے اور جلد کی اندرونی تہہ بھی نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پھٹی ایڑیوں کے لیے نیم کے پتوں کا پاؤڈر کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے ان پر لگائیں اور خشک ہونے پر پاؤں دھو لیں۔ اس کے بعد ویسلین کا استعمال کریں۔ اس طرح ایڑیوں کے پھٹنے سے زخم بھی نہیں ہوں گے اور جلد کے خراب شدہ ٹشوز بھی بھر جائیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اردو صحت کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گڑ کا استعمال آپ کو کن خطرناک بیماریوں سے بچا سکتا ہے، جان کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ گڑ میں موجود کیروٹین، نیکوٹین تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن سی کے ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں پرانا گڑ خشک ہے، جبکہ نیا گڑ کف، دمے، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسی مختلف امراض کے لیے مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے اور گیس کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ شیر خوار بچوں کی مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو، وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کا حلوے کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں موجود ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنے کی درد اور سوجش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دمائی زکام اور درد سے افاقہ ہوگا۔
قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے، اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نیم کی پکی نمولی پرانے گڑ کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے بواسیر جیسی مہلک مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونٹھ 35 گرام اور ہرڑ کا سفوف 100 گرام، ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25-25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے تو چھٹکارا ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، سنگر ہنی اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کھانسی سے نجات کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے۔ 10 گرام سرسوں کے خالص تیل میں 10 گرام گڑ ملا کر صبح و شام ایک چمچہ چاٹ لیں۔ پیپل کے پتے اور جوکھار 4 گرام، کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح و شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دمائی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا بخار نہ اتر رہا ہو تو وہ کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھانے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مردانہ طاقت میں اضافے کا سب سے مزیدار اور کامیاب نسخہ۔ خشک میوہ جات کے بے شمار طبی فائدے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور اب یونانی سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں مردوں کے لیے ان کا ایک ایسا حیران کن فائدہ بتا دیا ہے کہ سن کر ہر مرد انہیں اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنا لے گا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق یونیورسٹی آف ایتھنز کے سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 18 سے 35 سال کی عمر کے 83 مردوں پر تجربات کیے۔ انہوں نے ان مردوں کی جنسی صحت کے ٹیسٹ کیے، پھر ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کر کے ایک گروپ کو معمولی خوراک جاری رکھنے کو کہا اور دوسرے گروپ کو معمولی خوراک کے ساتھ روزانہ 2 مٹھی خشک میوہ جات کھانے کی ہدایت کی۔ دوسرے گروپ کے لوگ معمولی خوراک کے ساتھ 60 گرام بادام، اخروٹ اور ہینزن نٹ کھاتے رہے۔ 14 ہفتے بعد دونوں گروپوں کی جنسی صحت کے ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے، جن میں معلوم ہوا کہ خشک میوہ جات کھانے والے گروپ کے مردوں کی جنسی قوت دوسرے گروپ کے مردوں سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ سائنسدانوں نے نتائج میں بتایا کہ خشک میوہ جات سے نظام دوران خون بہتر ہوتا ہے، جو کہ مردوں کی جنسی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خشک میوہ جات کھانے سے ان مردوں کو دیگر کئی طبی فائدے بھی حاصل ہوئے اور ان کے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات دوسرے لوگوں کی نسبتاً کہیں زیادہ کم ہو گئے۔ ایک دوسری تحقیق کے مطابق یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے سائنسدانوں کے مطابق مردوں کے لیے ٹماٹر کے اس فائدے کی وجہ سے ٹماٹر میں پائے جانے والے جزو لیکوپین ہے، جس کی وجہ سے ٹماٹر کی روشن رنگت ہوتی ہے۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے لیکوپین گولیوں میں شامل کیا اور 28 مردوں کو روزانہ 2 گولیاں کھلائیں۔ 3 ماہ بعد جب دوبارہ ان کے سپرمز کی صحت کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے سپرمز پہلے کی نسبتاً 50% زیادہ بہتر اور صحت مند ہو چکے تھے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر ایلن پیسی کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ لیکوپین ایسے شاندار فائدے کا حامل ہوگا، تاہم جب تحقیق کے نتائج سامنے آئے تو ہم حیران رہ گئے۔ اتنی تیزی سے ادویات بھی سپرم کا معیار بہتر نہیں کرتی جتنی جلدی لیکوپین کے حامل گولیوں سے ہو گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اردو صحت کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے ان 4 ٹیسٹوں کے بارے میں جو شادی کے بعد آپ کو جنسی اور جنیاتی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ جن دوستوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور جو دوست شادی کرنے کی تیاری میں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو اہم ہے۔ پاکستان میں ایسے خاندان ہیں جن کی شادیاں تو بڑی خوشیاں اور چاہ سے ہوئیں، لیکن شادی کے بعد وہ مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کوئی جنیاتی مسائل کا شکار ہوا تو کسی کی اولاد تھیلیسیمیا اور دیگر امراض میں مبتلا ہو گئی۔ اس وجہ سے اب شادی کرنے والے جوڑوں کے لیے چند اہم احتیاطی تدابیر اور میڈیکل ٹیسٹ انتہائی ضروری قرار دیے جا رہے ہیں۔ شادی طے ہونے کے بعد جنیاتی، موروثی، جراثیمی اور بانجھ پن کے ٹیسٹ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ تاکہ کہیں شادی کا خوشگوار احساس مشکلات کی نظر نہ ہو جائے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان حقائق پر کان دھرنے کے بجائے من گھڑت مفروضوں اور اکتفا کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق اب طبی معائنے سے آپ مستقبل میں مختلف پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جنسی تعلق سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے ٹیسٹ۔ ڈاکٹر حمیرہ پشاور کے رحمان میڈیکل کمپلیکس میں ایک ماہر فزیشین ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اب لوگوں کو اس بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ جراثیم یا موروثی طور پر بھی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو شادی کے بعد اکثر جوڑوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں زندگی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔ ان میں سے بعض بیماریوں کا علاج ممکن ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن سے نہ صرف شادی کرنے والے مرد اور عورت متاثر ہوتے ہیں بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے بچوں میں بھی یہ امراض پھیل سکتے ہیں۔ جنسی تعلق سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی تحقیق کے لیے 4 میڈیکل ٹیسٹ یا طبی معائنے نہایت اہم ہیں۔ ان ٹیسٹوں میں HIV، ہیپیٹائٹس B، C اور جنسی تعلق سے پھیلنے والے دیگر امراض کے معائنے شامل ہیں۔ اگر کسی میں HIV پازیٹیو ہے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا احتیاط کر سکتے ہیں اور اس کا حل مل بیٹھ کر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی تعلق سے پھیلنے والی بیماریاں ایسی ہیں جن کا اگر وقت پر علاج کرا لیا جائے تو بانجھ پن اور اسقاط حمل جیسے حالات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جینیاتی بیماریوں کا ٹیسٹ۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان میں جینیاتی طور پر پائی جاتی ہیں جن میں تھیلیسیمیا بہت نمایاں ہے، اور پاکستان میں اس بیماری سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمیرہ کے مطابق جینیاتی امراض سب سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ آج کل ہر دوسرے گھر میں تھیلیسیمیا کے مریض پائے جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا بنیادی طور پر خون کی کمی سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے جس سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں پر جو گزرتی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن والدین اس دوران علیحدہ کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں تعینات لیڈی ڈاکٹر سائمہ ایوب نے بتایا کہ ایک عام آدمی بظاہر صحت مند ہوتا ہے لیکن اس میں تھیلیسیمیا مائنر کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر یہ جراثیم میاں اور بیوی دونوں میں موجود ہوں تو اس سے تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمیرہ نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے جوڑے علاج کے لیے آتے ہیں جنہیں اس بارے میں بالکل بھی آگاہی نہیں ہوتی، اور اب ان کے گھر ہونے والے بچوں میں 2 یا 2 سے زیادہ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں۔ اس مرض پر بہت تحقیق ہو چکی ہے لیکن اب تک اس کا کوئی مؤثر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس مرض کے دوران شدید تکلیف سہنے کے بعد بچہ عمر کی ایک حد تک پہنچ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس مرض کی تکلیف دور کرنے کے لیے ادویات موجود ہیں اور بچے کو خون کے ڈراپ بھی لگائے جاتے ہیں جو اپنی جگہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے شادی کرنے والے جوڑے کو اس مرض سے بچاؤ کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ نے بتایا کہ اس مرض کے امکانات خاندان کے اندر شادی کرنے سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایسا لازمی بھی نہیں ہے کیونکہ تھیلیسیمیا کے جراثیم کسی اور میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ موروثی امراض کا ٹیسٹ۔ یہ ایسی بیماری ہے جو خاندان سے چلی آتی ہے۔ یہ بیماریاں ہر انسان میں اپنی ہسٹری رکھتی ہیں۔ موروثی امراض میں اگر خاندان میں کوئی ذہنی یا جسمانی معذور افراد ہے یا کوئی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ ڈاکٹر حمیرہ کے مطابق یہ ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ معائنہ ہم مریض یا خاندان کی ہسٹری دیکھ کر تجویز کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موروثی امراض عموماً ان جوڑوں میں ہوتے ہیں جو خاندان کے اندر شادیاں کرتے ہیں، جیسے کزن کے درمیان شادیوں میں اس طرح کی بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان امراض میں ذیابیطس اور بلڈ فشار، خون یا بلڈ پریشر کے امراض بھی شامل ہیں۔ بانجھ پن کا ٹیسٹ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بانجھ پن کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور چین میں بانجھ پن کا ٹیسٹ ضروری قرار دیا جا چکا ہے۔ اس ٹیسٹ میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نئے جوڑے میں بچے پیدا کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اکثر شادی سے پہلے مرد یا خاتون اس طرح کے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر شادی کے بعد مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں جن جوڑوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، انہیں کئی معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے میں اکثر اوقات خواتین کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹروں کے مطابق بانجھ پن کے مسائل مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ ڈاکٹر حمیرہ نے بتایا کہ یہ حساس مسئلہ ہے اور اس طرف پاکستان میں توجہ کم دی جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور آئندہ لوگ یہ معائنہ ضرور کروائیں گے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اردو ہیلتھ کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ذہنی تناؤ بڑھانے والی 5 عادتوں کے بارے میں۔ آج کل تقریباً ہر دوسرا شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے اور اس ذہنی تناؤ کی موجود وجوہات ہیں جن میں کام کے دباؤ سے لے کر ناقص طرز زندگی بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو ایسی عادتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر ذہنی تناؤ اور دباؤ کی کیفیت کو بڑھا دینے کا باعث بن رہی ہیں۔
ان عادتوں کو جاننے کے بعد ضروری ہے کہ آپ ان عادتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت آپ کو ذہنی تناؤ کی کیفیت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اگر آپ میں بھی یہ عادت ہے تو ضروری ہے کہ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ زیادہ سوچنے سے دباؤ کی کیفیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ جسم کے تمام تر نظام بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جاننے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عادت پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بھرپور نیند انسانی جسم کے لیے نہایت ہی اہم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بھرپور نیند کی وجہ سے جسم کے تمام تر نظام کی کارکردگی ٹھیک رہتی ہے۔ نیند سے محرومی کسی کو بھی ذہنی تناؤ کی کیفیت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسٹریس کا شکار ہیں تو ضروری ہے کہ آپ بھرپور نیند لیجیے، اور دوسری جانب متوازن خوراک اور ورزش بھی دباؤ کی کیفیت کو کم کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کیا آپ بھی اپنی زندگی میں ہر وقت غیر منظم رہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ عادت آپ کو دباؤ کا شکار کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر منظم ہونے کی وجہ سے ہونے والے دباؤ سے دور رہیں تو اس کے لیے آپ کو منظم طرز زندگی کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ نمبر 4، جہاں اسمارٹ فون کی بات کی جائے تو ضروری ہے کہ آپ دن بھر اس کے استعمال کی ایک حد مقرر کر لیجیے۔ موبائل فون پر زیادہ وقت ضائع کرنا جسمانی اور دماغی صحت کے لیے ایک اچھی عادت ثابت نہیں ہوتی۔ آپ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موبائل کے نوٹیفیکیشن بند بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ فون کو اس وقت ہی اٹھائیں گے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اردو صحت کے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اس ویڈیو میں بات کریں گے وزن میں کمی اور بہترین صحت کے حوالے سے۔ لندن نیوز ڈسک: ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بہت محبت رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب مغربی دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے دنیا کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں اور بہترین صحت کی خواہش رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہفتے میں کم سے کم 2 دن روزہ رکھیں۔ اس نسخے کو ماہرین نے 2-5 کا نام دیا ہے، یعنی 5 دن عام طریقے سے کھا پی کر گزاریں اور 2 دن روزہ رکھیں۔ اس سے معدے پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پی ٹی وی پروگرام کے میزبان اور برطانوی ماہر ڈاکٹر مائیکل موسلے کا کہنا ہے کہ اس نے خود یہ فارمولہ آزمایا ہے اور اسے وزن کم کرنے میں انتہائی مفید پایا ہے۔ موسلے کا کہنا ہے کہ اس نے کئی تحقیق پڑھی ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے، لیکن جو فائدہ اسے 2 دن کم کھانے یا روزہ رکھنے سے ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طریقے پر عمل کر کے اس نے صرف 9 ہفتوں میں 9 کلو وزن کم کر لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ 5 دن آپ چاہیں تو نارمل خوراک لیں، لیکن 2 دن آپ کے حراروں کی تعداد 500 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سائنسدان اس کی توجہ سے یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں لیپٹین، گھرلین اور انسولین کی ایک خاص لیول پر ہوتے ہیں۔ جب یہ حراروں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ان کا لیول کم ہو جاتا ہے اور ہمیں بھوک لگتی ہے، لیکن موٹے افراد میں ان کا لیول کم ہی رہتا ہے اور انہیں ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے۔ اگر آپ 2 دن روزہ رکھیں گے یا بہت ہی کم کھائیں گے تو انسولین اور لیپٹین کا لیول ٹھیک رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور وزن کم ہونے لگے گا۔ اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، ذیابیطس کا خطرہ کم ہوگا اور ساتھ ہی خون میں کیمیائی مادوں کا لیول نارمل رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کئی خطرناک بیماریوں سے بچا رہے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔